بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آمد کو قبول فرمائے، ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری باتیں جو بھی کہی جاتی ہیں، جو بھی سنی جاتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری ذکر و اذکار، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری آہیں، ہماری سسکیاں، ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نتیجے میں جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو سیریز جس پر ہم سلسلے وار اہم فتنوں کو لے کر گفت و شنید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو 73 فرقے ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک فرقہ ہوگا جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، جسے طائفہ منصورہ بھی کہا گیا۔ یہ وہ فرقہ ہوگا جو بالکل صحابہ کے نہج میں ہوگا۔ صحابہ نے جس دین کو سمجھا اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا، احادیث نبوی کو سمجھا، اور اس پر انہوں نے جو عمل کیا، جن کی بدولت انہیں اللہ نے قرآن میں وہ سرٹیفکیٹ دی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو وہ جو نہج ہے وہ وہی لوگ ہوں گے جو جنت کو جانے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا جو ہندوستان ہے، جس میں اسلام کی تاریخ بہت پرانی ہے، بلکہ عہد فاروقی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی کرنیں ہندوستان کی ساحل تک پہنچ گئی تھیں، اور 92 ہجری یعنی 92 ہجری میں اسلام آفیشیلی طور پر حکومت کرنے کے لیے شمالی سرحدوں سے داخل ہو چکا تھا۔ تو تاریخ اسلام کے ہندوستان میں بہت ہی قدیم ہے، لیکن ایک افسوس کا منظر کہیے یا پھر ایک الجھن کہیے کہ ہندوستان میں صحیح اسلام، بالکل صحابہ کے زمانے والا اسلام، صحیح تعلیمات نبوی پر مبنی اسلام کی صحیح شکل اگر ہندوستان کو پہنچی تھی تو شروع میں جب محمد بن قاسم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلام اپنی صحیح شکل میں داخل ہوا، اور بعد میں اس شکل میں تبدیلی آ گئی۔ اس کے اندر بہت سارے فرقوں نے اس کی شکل کو پامال کیا۔ اسماعیلی شیعہ
اور مختلف قسم کے شیعہ جنہوں نے شروع کے زمانے میں جب انہیں طاقت ملی تو وہ ہندوستان میں بھی آئے، ان کی بھی حکومتیں قائم ہوئی، وہ بھی دور دراز علاقوں میں ہندوستان میں رہے، تو صحیح شکل کا زمانہ ہندوستان میں بہت ہی کم رہا۔ پہلے شیعت اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تصور، ایک بہت بڑی سوچ وہ ہندوستان کے اس اسلام میں داخل ہو گئی، اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی جن میں اسلام کی حقیقی تصویر گم ہو کر رہ گئی۔ وہ جو بہت بڑی سوچ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سوچ کو کہتے ہیں تصوف یا پھر صوفیت۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کے رگ و ریشے میں صوفیت سرا کر گئی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ہندوستان میں جتنی بھی بدعتیں ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی سنت سے ہٹ کر جتنے بھی اعمال، جتنی بھی حرکتیں ہم دیکھتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ہند و پاک کے جتنے بھی علاقے ہیں، ان میں جہاں ہم دین سے دوری کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں، کیوں دین سے دوری ہوئی، کیوں لوگ صحیح نہج سے اتنے دور چلے گئے، تو وہاں پر آپ کو تصوف کا چہرہ نظر آئے گا، صوفیت کے اسباب آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ تصوف اور یہ صوفیت رگ و ریشے میں بس گئی ہے، اور اس ہنگامے میں صحیح نہج کی طرف بلانے والے، صحیح دعوت دینے والے گنتی کے چند لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ ساری ہندوستان کی تاریخ لے لیجئے، عربوں کا زمانہ رہا، پھر زمانہ آیا افغانوں کا، پھر فارسیوں کا، پھر مغلوں کا، ان سارے زمانوں میں سبھوں نے، جتنے بھی بادشاہ تھے، جتنے بھی سلاطین تھے، سبھوں نے اسی تصوف کے سائے میں، اسی تصوف کے افکار کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے، اور انہی افکار، انہی سوچوں کو سارے ہندوستان میں پھیلایا گیا۔ گنتی کے چند لوگ تھے جو اٹھے، انہوں نے ان چیزوں کی مخالفت کی، اور بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے صحیح توحید، صحیح سنت کی تعلیم پھیلائی۔ ان میں بعض افراد کے نام آتے ہیں، ان میں ایک ہے بہت بڑے نام والے جن کا نام تھا سرہندی، مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد نام آتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی صحیح شکل کو تصوف کے بھول بھلیوے سے نکال کے دین کے نام سے دوسری جو چیزیں اسلام میں دھبے کی طرح بڑھ گئی تھی، ان چیزوں کو ہٹا کر صحیح صاف شفاف دین پیش کرنے کی ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی۔ تو آج ہم اسی صوفیت، اسی تصوف کو لے کر اس کی تاریخ اور یہ کیسی بدترین شکل آج اختیار کر چکی ہے، اور اس نے کیسے شرک و بدعت کے انڈے دیے، یہ ساری تفصیل ہم آج انشاءاللہ مجلس میں دیکھنے والے ہیں۔ یہ لفظ، چلیے شروع کرتے ہیں لفظ تصوف، لفظ صوفیت سے۔ یہ صوفیت کا لفظ کیا ہے، یہ تصوف کا لفظ کیا ہے، اس تعلق سے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ صوفیت نکلا ہے ایک لفظ جسے کہتے ہیں صوف۔ بعضوں نے کہا یہ لفظ صوف سے نکلا ہے، یعنی صوف سے مراد ایسے گھٹ اور سخت کپڑے جو عبادت کرنے والے، دنیا سے دور رہنے والے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف عبادت میں مصروف رہنے والوں نے، خاص طور پر عیسائیوں نے جو لباس اختیار کیا جسے صوف کہا جاتا ہے، اس کے طرف اس کا انتساب ہے، یعنی یہ پہننے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط سوچ ہے۔ یہ لفظ صوف سے نہیں نکلا ہے، یہ لفظ صوف سے نہیں نکلا ہے، کیونکہ یہ جو آئیڈیالوجیز رکھنے والے، یہ جو سوچ رکھنے والے، سب یہ نہیں پہنتے ہیں، نہ ان کے پاس یہ پہننا ضروری ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لفظ ان کے اس لفظ سے نہیں نکلا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ لفظ صوفیت نکلا ہے اصحاب صفہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 سے زیادہ ایسے اصحاب تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، ان کے لیے ایک الگ جگہ بنا دی گئی جہاں پر وہ 24 گھنٹے علم حاصل کرتے، 24 گھنٹے
عبادت میں مصروف رہتے. ان میں سے ایک تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی بڑے بڑے نام ہیں. تو انہیں اصحاب الصفہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ لفظ اسی کے طرف اس کا ریلیشن ہے, اسی کی طرف اس کا انتساب ہے. یہ کہنے والے بعض ہیں. اگر یہ مان لیا جائے تو یہ لفظ صوفی نہیں بنے گا بلکہ لفظ بنے گا صفی, کیونکہ صفہ ہے تو لفظ بنے گا صفی. صوفی بننے کے امکانات نہیں ہیں. تو عربی اعتبار سے یہ چیز ہو نہیں سکتی. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ریلیشن انتساب غلط ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ ایک صاحب جاہلیت میں ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا صوفہ, اور ایک ان کا ایک قبیلہ تھا. یہ لوگ مکے میں ہوا کرتے تھے اور یہ کعبے کے اندر عبادت میں مصروف رہنے والے, یعنی حرم کے اندر عبادت میں مصروف رہنے والے تھے. ان کا کچھ کام نہیں تھا. تو اس کے طرف یہ لفظ جو ہے انتساب کیا گیا ہے. یہ بھی کہنے والے ہیں یہ بھی بات غلط ہے, اس لیے کہ یہ جاہلیت کا کوئی آدمی ہے, اس کے طرف اسلام کے بعد آنے والے کیوں انتساب کریں گے بھائی, ہے نا. اور اس کے بعد وہ شخص کوئی معروف وہ مشہور نہیں ہے اور نہ ان کے پاس صحیح نہج, صحیح توحید, صحیح دین تھا. تو یہ جو ریلیٹ کیا جاتا ہے یہ بھی بات غلط معلوم ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صوفی کا لفظ نکلا ہے صفوہ سے. صفوہ مطلب پاکیزگی, لیکن یہ بھی بات غلط نکلی. اگر یہ صفوہ ہوتا تو انتساب کرتے تو لفظ بنتا صفوی یا پھر صفوی. صوفی بننے کے عربی اعتبار سے امکانات نہیں ہیں. تو یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے, یہی بہت بڑا اشکال ہے. یہ لفظ اس کا روٹ کہاں پہنچتا ہے, یہ آپ ٹریس کر کے آگے جائیں گے تو یہ کہاں سے لفظ نکلا, اس کی کیا حقیقت ہے, اس تعلق سے کوئی بھی چیز کلیئر کٹ بتا نہیں جا سکتی, پتہ ہی نہیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ لفظ غیر عربی ہے, کیونکہ یہ لفظ جب آیا تو اس نے اپنے ساتھ آئیڈیالوجیز, اپنے ساتھ تھاٹس, تھنکنگ, سوچیں, افکار جو غیر اسلامی ہیں وہ لے کر آیا. تو یہ لفظ عربی نہیں ہو سکتا. تو اس انداز سے اس میں تھوڑا ریسرچ کریں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ نکلا ہے صوفیہ کے ایک لفظ سے. صوفیہ یہ لاٹن لفظ ہے, اس کا مطلب آتا ہے حکمت. تو صوفی یا پھر تصوف وہ باتیں اس کے اندر ہے جس کا تعلق حکمت سے ہے. تو یہ بات ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے. یہ لفظ لیٹن کا تھا, اور لیٹن وہ لوگ ہیں جو فلسفے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس پرانے افکار, یونانی فلسفہ ان کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے. تو یہ لوگ جب عالم اسلامی میں آئے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے الفاظ لے کر آئے. تو ان میں سے الفاظ لائے, یہ آئیڈیاز لے کر آئے, یہ سوچ لے کر آئے. تو ان میں سے ایک لفظ ہو سکتا ہے لفظ صوفیہ. اور خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعض اس زمانے میں بعض صحابہ ہے نا, بعض جو عرب تھے وہ غیر عربی الفاظ کو استعمال کرنا ایک ٹرینڈ سمجھتے تھے, غیر عربی الفاظ جو ہے بولتے تھے. جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اچھا کہنے کے لیے قالون کہا کرتے تھے. قالون کا مطلب یہ لیٹن یا پھر گریک لینگویج میں ہاں کا معنی آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ لیٹن کے الفاظ عالم اسلامی میں داخل ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اردو بولتے ہیں, تمل بولتے ہیں, لیکن الفاظ انگلش کے بولنا پسند کرتے ہیں, ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بولیں گے تو لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں گے. لٹریٹ ثابت کرنے کے لیے انگلش کے الفاظ استعمال کرنا انہیں بڑا مزہ ملتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اس زمانے میں لوگ یہ الفاظ استعمال کر, کیونکہ لڑائی کے موقع پر ان کے ملکوں میں جانا آنا, تجارت کرنا, یہ سارے علاقے تو فتح ہو گئے تھے, وہ بھی تو مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ جب آئے تو اپنے ساتھ الفاظ لے کر آئے, اپنے ساتھ وہ آئیڈیاز لے کر آئے, تھاٹس لے کر آئے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ان کے تھاٹس کو, ان کے آئیڈیاز کو اپنایا نہیں بلکہ انہیں سکھایا. جبکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بھی بستی میں لوگ داخل ہوتے انہی کے بن کے رہ جاتے, وہ اپنا کچھ سکھاتے نہیں بلکہ دوسروں سے سیکھ لیتے تھے, اور یہودی اس میں سب سے بڑے تھے. لیکن یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہت بڑی خوبی تھی کہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں جو چیز حلال ہے اسے اپنایا, اور جو چیز حرام ہے اسے چھوڑا. بلکہ ان علاقوں میں عربی کو سکھایا, عربی تمدن اور تہذیب کو سکھایا, لوگوں کو عربی لباس میں انہیں ڈھال دیا. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی عزیز ساتھی. بہرحال معلوم ہوا کہ لفظ جو ہے صوفیہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے حکمت. یہ باتیں ہو گئی لفظ کو لے کر. اب چھوڑیے لفظ میں آپ یہاں سے بنا ہے وہاں سے بنا ہے, بہرحال ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا ہے, استعمال میں ہے. لفظ سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہ لفظ سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں, ہے نا, لفظ سے جڑی ہوئی جو عقائد ہیں وہ قابل غور ہیں. ان میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کون سا مقبول ہے اور کون سا مقبول نہیں ہے.
تو یہ جو صوفیت ہے یہ اپنے اندر بہت ساری نئی سوچیں لے کر آیا، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیت ہے اس کے اندر ہندو افکار ہیں، لاٹینی افکار ہیں، یونانی سوچ ہے، اور اسلامی تعلیمات کا مکسیشن ہے۔ یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے یہ تصوف کے کانسیپٹ کو بنایا گیا۔ ایگزیکٹلی کون لوگوں نے اسے شروع کیا، یہ کیسے عالم اسلامی میں آئے، ایگزیکٹ کوئی تاریخ بتا نہیں سکتے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ تیسری صدی ہجری کے بعد، یعنی 3rd سینچری آف ہجرہ کے بعد یہ چیزیں عالم اسلامی میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ آئے، کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کا جو کانسنٹریشن تھا وہ صرف یہ تھا کہ بھائی لوگ جو ہے نا پالیٹکس، تجارت، بستیاں، ان چیزوں میں مصروف ہیں، عبادت میں ان کا غور کم ہو گیا ہے، عبادت میں ان کا کانسنٹریشن انہماک کم ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا اور عبادت کے فضائل سنائے، اور لوگوں سے کہا کہ چلو عبادت میں مصروف ہو جاؤ، یہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑو، یہ کہہ کے انہوں نے اپنے پروپیگنڈے شروع کیے، لیکن ایگزیکٹ کون فرد تھا یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں عالم اسلامی میں پھیلنا شروع ہوئی۔ اب یہ جو پھیلے تو انہوں نے کیا کیا امپیکٹ کریٹ کیا، اس اعتبار سے ہم انہیں 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی صوفیت کے 3 ٹائپس ہیں، یا پھر 3 کیٹیگریز ہیں، یا پھر 3 ٹائپ آف کلاسیفیکیشنز ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ صوفی لوگ جنہیں تقوی پرست کہا جاتا تھا، زاہد عابد کہا جاتا تھا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے تابعین موجود ہیں جن کی عبادت مشہور ہے، جو اللہ پرست لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو لوگوں کے خون سے گندا نہیں کیا، جنہوں نے پیور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا، انہیں بھی ان کی عبادت کو دیکھ کر صوفی کہا کرتے تھے لوگ، ہے نا۔ تو ایک لفظ کا ایک معنی بھی آج بھی استعمال ہوتا ہے جب بھی کسی عبادت گزار آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس عبادت کرنے کا جذبہ ہے، خواہش ہے، ہمیشہ اسی تعلق سے بات کرتا ہے، دنیا کی باتوں سے دور ہوتا ہے، اسے آج بھی اردو زبان میں صوفی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ تو عبادت گزار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، تو یہ پہلی قسم ہے۔ ان میں حسن البصری اور اس کے بعد فضیل بن عیاض، یہ بڑے بڑے سلف و صالحین کے ائمہ ہیں جو عبادت کے لیے مشہور تھے۔ سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، یہ جتنے بھی تابعین تبع تابعین ہیں، یہ لوگ اپنی عبادت کے لیے مشہور تھے، ایسی زبردست عبادت تھی، ساتھ ساتھ لڑائی کے میدان میں بھی نظر آتے تھے، ہر عبادت کی جگہ یہ لوگ نظر آتے تھے۔ اس اعتبار سے انہیں زہاد کی ایک پہلی کیٹیگری ہے، ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ان کے عقیدے سچے تھے، اس قسم کی اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں تو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن آئیے دوسری قسم کی طرف۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے آئیڈیالوجی کو بدل دیا، بالکل نئی سوچ لے کر آئے۔ نئی سوچ جو لے کر آئے اس میں سے ایک سوچ یہ ہے کہ ناسوت لاہوت میں مزمحل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس لفظ کا؟ کہ انسان، اللہ کی ذات، انسان کی ذات، یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھ لیجیے گا، یہ انڈائریکٹلی خدا کا انکار ہے، انڈائریکٹلی خدا کا انکار ہے۔ ان لوگوں کو اہل حلول، اہل اتحاد کہتے ہیں۔ یہ خطرناک سوچ تھی اور اسے لوگوں نے اس زمانے میں بہت پروموٹ کیا، اور اسے پروموٹ کرنے والوں کے بڑے بڑے نام ہیں۔ تو یہ مختصر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو انسان ہیں، ہے نا، یہ ہے نا، اصل میں جب ختم ہوں گے تو جا کے ہم اللہ کے اندر مکس ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ انہیں حلول کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے جی ساتھیوں، اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، یہ کیسے عقیدہ بنا، کیسے لوگ اسے ماننا شروع ہوئے۔ اور یہاں پر آپ کو وہ نور کا عقیدہ بھی جاننا چاہیے کہ بعض یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جنہیں آپ ہے نا غالی صوفیہ بھی کہیے، گمراہ تصوف کرنے ماننے والوں کو بھی کہیے، جو بھی ہے، یہ انہوں نے یہ کانسیپٹ پروموٹ کیا کہ بھائی ایک نور تھا اور نور ٹوٹا، اس کے 4 ٹکڑے ہوئے اور ایک بن گیا نور محمدی، اور دوسرے 4 جو تھے وہ الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ 4 نور اصل میں اللہ تھے، اور یہ ٹوٹے، اور یہ جو ٹوٹ کے جو پرزے بنے، یہ بھی اللہ ہی کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی
اللہ کا حصہ. اسی لیے آپ انہیں یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ احمد اور احد میں میم کا فرق ہے. اور معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہٹا تو وہاں پر آپ نے آئینہ دیکھا. یعنی یہ کوشش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہیت میں داخل کرے, ہے نا. یہ اصل میں یہیں سے نکل کر آتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ اللہ ایک الگ کوئی نہیں ہے, مخلوق الگ کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ مخلوق اور اللہ دونوں ایک ہیں. جب آدمی بہت ہی صاف شفاف پیور ہو جاتا ہے, وہ اپنے نفسی خواہشات سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے, نفسی ڈیزائر سے وہ دور ہوتا ہے, اپنے سول کو پاک کرتا ہے, تو آگے جا کے یہ اللہ میں مکس ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ. یہ کہاں کا فکر ہے عزیز ساتھیو؟ آپ آنکھیں بند کے کہہ سکتے ہیں یہی ہے ہندوازم, یہی ہے جینزم, یہی ہے بدھزم. یاد رکھ لیجئے گا, جینزم بدھزم یہ دو ایسے مذہب ہیں جو ایتھیسٹ ہے, وہ کسی کو مانتے نہیں, کسی بت کو, ہے نا. وہ بت پرستی ہندو سے الگ ہے یہ لوگ, بدھی اور جینی. حالانکہ ہماری دشمنی مل جاتے ہیں, حالانکہ ان دونوں کے افکار الگ الگ ہیں. یہ ایتھیسٹ ہیں. ان کے ہاں سوچ یہ ہے کہ آدمی کو, ہے نا, مکتی ملتی ہے نا, اسے اس کا نروانا ہوتا ہے. کب؟ وہ جب اپنی نفسی خواہشات سے اتنا دور ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اسی میں اس کی حالت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خطرناک سوچ عزیز ساتھیو جو عالم اسلامی میں آیا, یہ نہ کہ صرف ہندوستان میں تھا, بلکہ یہی سوچ گریک اور یہی سوچ مصر میں ہوا کرتا تھا, جہاں پر وہ یہ مانتے تھے کہ بھائی انسان اور خدا, کریٹر اور کریشن کوئی الگ الگ نہیں, یہ پورا ایک مکسیشن ہے. اب یہی لوگ عالم اسلامی میں آئے تو ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے ابن عربی, محی الدین ابن عربی. اسے عالم اسلامی میں بہت عزت دی جاتی ہے. ہندوستان میں پتہ نہیں انہیں شیخ الاکبر کہا جاتا ہے. ان کا لقب کیا ہے صاحب کا؟ الشیخ الاکبر. حالانکہ اہل علم نے بالاتفاق اس صاحب کو کافر کہا ہے. ان کے جو آئیڈیالوجیز بہت ہی خطرناک, اس حلول کا عقیدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش کیا تھا, ہے نا. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ساری باتوں کہا. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ولی نبی سے بہتر ہوتا ہے نا. نبی کو وحی کا انتظار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ولی تو ڈائریکٹ مکس ہوا نا, اس سے جو بھی نکلے گا تو صحیح نکلے گا. اور انہی کے نہج پر چلنے والے الحلاج ابن منصور یہ عالم اسلامی میں بڑی تعداد میں گھومتے رہے, اور ہندوستان میں بڑی تعداد میں گھومتے رہے. یہی لوگ کہتے تھے کہ ما فی جبتی الا اللہ, میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سبحانی ما اعظم شانی, میں کتنا پاک ہوں, میرا شان کتنا بلند ہے. لا الہ الا انا, اعوذ باللہ. یہ تو برملا کہتے تھے, انا الحق, میں حق ہوں. اورنگزیب کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صوفی سرمس. انہیں اورنگزیب نے بازار میں ان کے سر کو مارا تھا, کیونکہ صاحب سڑکوں میں ننگے یہ کہتے ہوئے گھومتے تھے کہ انا الحق, میں ہی حق ہوں, میرے اندر اللہ ہے. یہی حلول کا عقیدہ جن کے دماغوں میں گھس جاتا ہے نا, وہ ایسے پاگل پن کام کرتے ہیں. تو اورنگزیب نے صاحب کے سر کو مار دیا, اور حلاج کو اسپین کے اندر لوگوں کے سامنے سولی دی گئی. ان لوگوں کو قتل کیا گیا, لیکن ان کے آئیڈیالوجیز ختم نہیں ہوئے. اور ابن عربی کے آئیڈیالوجیز کو یورپ اتنا پروموٹ کرتا ہے, وہ لوگ اسلام کو تصوف کے چشمے سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہندوستان میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو تصوف کے چشمے سے دیکھیں. اور ہندوستان میں وہ صحیح اسلام, کتاب و سنت کا اسلام, اسے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ ان کے پاس یہ جو صوفیت, اس ٹائپ کی صوفیت ہے, آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ پورے مذاہب ایک ہیں. انسانوں نے مذاہب بنا لیے نا, انسانوں نے اپنے اپنے رستوں کو بنا لیا, جو اپنی مرضی سمجھ میں کر لیا. جو بستی میں تھا, جو زبان بولتا تھا, وہاں کی جو تہذیب تھی, اس کے حساب سے اس نے اپنے لیے ایک مذہب بنا لیا. حالانکہ سب کچھ ایک ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے عزیز ساتھیو, یہ ہندوستان کے اندر اور دوسرے علاقوں میں بھی بڑی تیزی سے پایا جاتا تھا اور پایا جا رہا ہے. اسے پروموٹ کرنے والے جیسے کہ ہندوستان کے ایک مشہور کوی تھے ہندی, جن کا نام تھا کبیر, ہے نا. ان کے دوہے مشہور آپ پڑھیے, اس میں یہی کانسیپٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہی بتایا جاتا ہے, یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو رام رحیم کیا سب ایک ہیں. اسلام ہندو سے الگ الگ کیوں کر رہے ہو, ہم سب انسانی تو ہیں. تو یہ کہہ کے اصل میں اسلام کی تعلیمات کو برباد کرنے کی کوشش ہے نا. تو یہ تصوف عزیز ساتھیوں اس لیول میں ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. اور ان افکار کے بعد ایک چیز پیدا ہوئی, باطنیت تصوف کے اندر.
اور اہل علم نے کہا کہ جس کے پاس باطنی عقیدہ ہو تو کافر ہے۔ باطن کا مطلب کیا ہے کہ آپ آیت پڑھیں گے، تفسیر دیکھیں گے، اس آیت کو سمجھیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہر آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے جو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسے گھما پھرا کر ایک معنی سمجھائیں گے، آپ کے عقل ٹائٹ ہو جائیں گے، ہے نا، کہیں کا کہیں کچھ نکالیں گے، کہیں کا کہیں کچھ نکالیں گے، یعنی آیتوں کو رکھ کے اس کے اندر کے معنوں کو بالکل بدل دیں گے۔ آیت پڑھیں گے آپ، لیکن سوچ آپ کی کچھ اور ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، جو ہم کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کے ہم اتباع کرتے ہیں، جن کے نہج پر چلتے ہیں، لیکن ان کے پاس محمد ہے نا، وہ نور محمدی کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نور محمدی کیا ہے؟ یہ اللہ سے نکلا ہوا نور ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ اللہ سے نکلا ہوا نور ہے تو یہ اللہ ہی کا حصہ ہے، اور جب اللہ ہی کا حصہ ہے تو کون خالق، کون مخلوق، کون کریٹر، کون کریشن، سب تو ایک ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ یہ عقیدہ پروموٹ کرنے والے کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے، جو بھیانک ہے، یہ صوفیت کی دین ہے، جس نے یہ کہیے گا کہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے جو توحید کے بالکل مخالف ہے۔ توحید کا اپوزٹ آپ شرک پڑھتے ہیں، اور آپ ہندو پاک کے اندر توحید کا اپوزٹ یاد رکھ لیجئے گا، تصوف ہے، جس میں یہ آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جب یہ سوچیں آ گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مشرکین مکہ غلط نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کی غلطی کیا تھی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑا؟ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بت پرست تھے اس لیے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ صرف بت میں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ بت میں بھی ہے، ہمارے میں سب جگہ ہے، تو مسئلہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑتے تھے۔ انہوں نے اللہ کو بت میں دیکھا، خدائی کو بت میں دیکھا، یہاں ان سے غلطی ہو گئی، اس لیے ان سے لڑا گیا ہے۔ جبکہ کتاب و سنت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ لوگ مشرک تھے، یہ ان بتوں کو اپنی عبادت میں شامل کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے انہیں مشرک کہا گیا، ان کے خون کو حلال قرار دیا گیا، ان سے لڑائیاں لڑی گئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فرعون بھی مومن تھا، یہ عذاب قبر کچھ نہیں، عذاب کا مطلب میٹھا پانی ہے نا۔ انہوں نے کچھ الگ ہی تصور دیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ آپ کو ہنسی آ رہی، یہی ہندوستان چل رہا ہے۔ اس سے جائیے آپ جتنے بھی ادارے، جتنے بھی نام نہاد مدارس ہیں، وہاں پر تصوف کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ جائیے دیوبند، آپ جائیے ندوہ، آپ جائیے بریلوی، جہاں کہیں بھی جائیے، ان کے رگ و ریشے میں تصوف پڑا ہوا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں گے کہ بھائی اس میں کوئی اچھائی تو ہے، اس میں فلان تو ہے، فلان تو ہے۔ بھائی صاحب اچھائی ہے برابر، انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اچھائی ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نئی چیز کی ضرورت آخر کس لیے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، تصوف کا معنی تزکیۃ النفس ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ ہم کہیں گے کہ تزکیۃ النفس لفظ خود کتاب و سنت میں موجود ہے، تو پھر تزکیۃ النفس بولیے نا، یہ نیا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ ہاں، انہیں لفظ کا استعمال اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ظاہری آپ کو تزکیۃ النفس کہیں گے، اور اس کے پیچھے یہ کہنے کے بعد جو جو چیزوں کو لائیں گے، جن جن چیزوں کو ایڈ کریں گے دین کے نام سے، وہ چیزیں انہیں ضرورت والی ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، لفظ خود نیا ہے، یہ کانسیپٹ خود نیا ہے، اور اسے پروموٹ کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہے نا، کیونکہ کئی سالوں سے ہے تو اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ان کے کئی ماہرین آئے، انہوں نے بہت سارے اس کے اقسام بنائے، اور اس میں ان کے ہاں بھی خطرناک اختلافات پائے جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس طریقے سے ایک الگ ہی مذہب کا شکل اختیار کر لیا ہے، ایک مذہب، ایک الگ ہی دین کا شکل ہو گیا ہے اس کا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہماری گفتگو کہاں شروع ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ تصوف کا جو لفظ ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 قسمیں۔ پہلا قسم ہم نے دیکھا زہاد کو کہا جاتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ غلاۃ و صوفیہ، جن پر کفر کے فتوے لگے ہیں، جنہوں نے تصوف کے نام سے دین میں تبدیلیاں پیدا کی۔ بہتر یہ تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اسلام سے اپنے آپ کو باہر نکالے تو مسئلہ آسان تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، فلاں کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ابن عربی صاحب ہیں، ان کی کتاب فصوص الحکم، یہ سارے عالم میں پڑھی جاتی ہے، مقدس کتاب مانتے ہیں بعض لوگ۔ اس میں وہ صاحب نے جو باتیں بتائی، کبھی ایک مستقل مجلس ہوگی تو اسے لے کر بیٹھے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تیسری ان کی قسم یہ ہے، عقائد، ایمانیات
میں ایسی باتیں تو نہیں ہیں، یعنی یہ حلول کا عقیدہ ہے نا، یہ نور کا عقیدہ، یہ جو آپ نے سنا مختصر جو آپ نے سنا، ایسا تو ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ایسا تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس چھوٹی چھوٹی ہے نا عقیدے میں بدعتیں ہیں اور عمل میں ڈھیر ساری بدعتیں ہیں، عمل میں ڈھیر ساری بدعتیں ہیں۔ یہ ہو گئے تیسری قسم کے لوگ، انہیں آپ جاہل مانیے، اگر ان سے آپ نے کفر دیکھا، شرک دیکھا تو کافر کہنے میں جھجکے مت، فردن فردن نہیں کہہ سکتے آپ، انڈائریکٹلی کہہ سکتے آپ، کسی کا نام لے کر آپ کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے لیے بڑے مسئلے آپ نے سنا پہلے۔ تو ان کی یہ تین قسمیں عزیز ساتھیوں، پہلے والے جو عبادت کرنے والے زہاد ہیں، انہیں صوفی لفظی اعتبار سے عربی میں استعمال میں، اردو میں استعمال میں، کسی بھی زاہد آدمی کو عبادت کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے ہیں یہ بالاتفاق کافر ہیں، لیکن ان کے افکار آج بھی موجود ہیں۔ اور نمبر 3، ان کے پاس عملوں میں بدعت ہے، بے شمار عملوں میں بدعت ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب چلیے ہم یہ جو عبادت والے جن کے پاس بدعتیں پائی جاتی ہیں اس تعلق سے چند باتیں سن لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا قسم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے یہاں عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور بڑے نیک لوگ تھے، صرف لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بس، اور وہ لفظ بھی اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زاہد، تقوی، متقی، محسن، یہ تو قرآن کے اندر الفاظ ہیں، انہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لمبی مجلس ہوگی، مستقل مجلس لگانی پڑے گی۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں جو عملی بدعت جن کے پاس ہے یہ بہت زیادہ ہیں، تو انہیں لے کر تھوڑی بہت تفصیل سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، اسلام میں عبادت کا معنی کیا ہے؟ اسلام نے عبادت کا معنی دیا ہر آپ کا وہ قول، ہر آپ کا وہ فعل جسے آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا یا پھر بولا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا یا پھر جو کچھ بھی کیا، پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اسے کیوں کہا، پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اسے کیوں کیا، آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز بن جاتی ہے عبادت، یہ چیز بن جاتی ہے عبادت۔ اور اسلام میں عبادت قبول ہونے کے لیے، عبادت قبول ہونے کے لیے ایک 6 کنڈیشنز ہیں، اس کی بھی اب تفصیل سمجھ لیجئے، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو تصوف کو ماننے والے ہیں ان کے ہاں ان عبادتوں میں کیسی بدعتیں آئی اور وہ کیسے عبادتوں کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتاب و سنت میں عبادت کب قبول ہوتی ہے، اس کا کیا تصور ہے۔ پہلے تو یہ ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے پہلا والا، کہ عبادت توقیفیہ ہے۔ عبادت توقیفیہ، توقیفیہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس میں سے کچھ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، آپ اپنے من مرضی سے کہ ایسے کرنے میں کوئی غلطی نہیں، ویسے کرنے میں کوئی غلطی نہیں، یہ تو اچھا ہی ہے، اسے ماننے میں کیا غلطی ہے، اسے کرنے میں کیا غلطی ہے، یہ کہہ کے آپ کوئی عبادت ایڈ نہیں کر سکتے۔ عبادتوں کا دروازہ بند ہے۔ الاصل فی العبادات المنع، عبادات کے دروازے بند ہیں، آپ کوئی بھی عبادت اپنے طور سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ کے لیے عادات میں چھوٹ ہے۔ انسان 2 ہی کام کرتا ہے، ایک وہ کرتا ہے اپنی ضروریات کی چیزیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، یہ سب اپنے لیے کرتا ہے، ان چیزوں کو کہتے ہیں عادات۔ ایک ہے جو انسان اپنے رب کے لیے کرتا ہے جسے کہتے ہیں عبادات۔ یہ 2 ہی کام کرتا ہے انسان، تیسرا نہیں ہے اس کے پاس، یا تو پھر عادت کرے گا یا تو پھر وہ عبادت کرے گا۔ ہم سب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے، جائیں گے سوئیں گے، یہ ہماری عادت ہے۔ تو انسان عادت اور عبادت ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز کوئی کرتا نہیں ہے، اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اب یہاں پر عبادت کا دروازہ بند ہے، کوئی بھی نئی چیز عبادت میں ایڈ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے آپ اسے کر کے چلیں گے بس۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی ایسے کریں گے، اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز کیوں، 1-2 ایڈ کر لیتے ہیں، یا پھر 1-2 ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، حج کے 5 دن کیوں 10 دن کر لیں گے، ہے نا، طواف کے 7 چکر کیوں 12 کر لیتے ہیں۔ آدمی اگر یہ سوچے تو اس کے لیے اس کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اسے کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر وہ کوئی ڈیڈکٹ کرنا چاہے تو بھی اجازت نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی کریے آپ۔ یہ ہو گئی عبادت، اس میں کوئی آدمی انوینشنز نہیں کر سکتا، ڈسکوریز نہیں کر سکتا، یہ دروازہ بند ہے، اسے ہو بہو ماننا چاہیے۔ ایک ہے عادات،
جو انسان اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے، اس میں آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے، آپ جو من میں آئے کریے، صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی حرکتیں حرام تو نہیں ہیں، کیونکہ بعض حرکتیں، بعض عادات حرام ہیں۔ جیسے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو داغتے تھے، اسلام نے کہا کہ مت داغو، ہے نا۔ بعض کپڑوں کو اسلام نے کہا کہ بھائی ان کپڑوں کو مت پہنو، جو عورتوں کے کپڑے ہیں مرد نہیں پہنیں گے، جو مرد کے کپڑے ہیں عورتیں نہیں پہنیں گی۔ یہ آدمی کپڑے پہنتا ہے عبادت کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے پہنتا ہے، لیکن اس میں بھی اسلام نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، بعض چیزوں کو حرام، بعض کھانے ہیں، ہے نا، آدمی کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، عادت ہو گئی، لیکن بعض کھانوں کو اسلام نے روکا ہوا ہے۔ تو عادات میں صرف یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے تو آپ کرتے جائیے، صرف چیک کر لیجئے کہ حرام نہیں ہے تو آپ کرتے جائیے۔ تو آدمی کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، ہے نا، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ عبادت میں، عادات میں جو چاہے کرے، جیسی چاہے ترقی کرے، بستیوں کو ڈیولپ کریں، انوینشنز کریں، ڈسکوریز کریں، ہے نا، آپ یہ لائیے، اس کے بعد جو بھی لائیے، جو لانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، ترقی کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، صرف یہ چیک کر لیجئے گا یہ حرام تو نہیں ہے نا۔ عبادات میں الٹا، آپ اپنی مرضی نہیں کریں گے، جو ہے وہی کریں گے، جو ہے اسی کو کریں گے، آپ اپنے دماغ کو نہیں لگائیں گے، اس میں کوئی محنت کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں عزیز ساتھیوں توقیفیہ، عبادات توقیفیہ، اس میں نہ اضافے کی نہ گھٹانے کی گنجائش ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے عبادت قبول ہونے کے لیے۔ دوسرا تو مشہور و معروف ہے، آپ اللہ ہی کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہاں پر ریاکاری سب پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل بعد میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ کوئی بھی آپ عبادت کریں گے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی عبادت ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ بھائی نماز کے لیے کھڑیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اس پر ثواب دے گا؟ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہے رسول کی شخصیت، وہ بتائے گی آپ کو کہ یہ کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ کام کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے، وہی سورس ہیں۔ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ آپ یہ کرنے میں کیا اچھائی ہے، یہ کرنے میں کیا برائی ہے، یہ تو کر سکتے ہیں، یہ کہہ کے اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، کہیں گے بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس پر ہم نے مہر نہیں لگایا، وہ عمل غیر مقبول ہے، وہ عمل غیر مقبول ہے نا۔ آدمی اپنی مرضی سے کرتا ہے، دین کے نام سے نہیں چلے گا، غیر مقبول ہے۔ وہی کرے جو اسلام نے سکھایا ہے، وہی کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو تیسرا کنڈیشن اتباع رسول ہے۔ نمبر چار یہ ہے کہ عبادتوں کے لیے اوقات محدد ہیں، عبادتوں کے لیے زمانے لمیٹڈ ہیں۔ لمیٹڈ ہو گیا زمانہ، لمیٹڈ ہو گیا اوقات۔ ان جیسے عبادتوں کو بتایا گیا ویسے ہی کریں۔ جیسے نماز اپنے اوقات کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے حج میں زمانے کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے میں رمضان میں جا کے میں حج کرتا ہوں، محرم میں چلا گیا حج کا نہیں۔ عبادتوں کے لیے زمانے اور اوقات محدد ہیں، انہی کو لے کر آپ عبادت کریے۔ یہ ہو گیا چارواں کنڈیشن۔ پانچواں کنڈیشن یہ بہت ہی بہت اہم ہے، آپ جو کوئی بھی عبادت کریں گے اس کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا اللہ کی محبت، نمبر 2 اللہ کا ڈر، اور نمبر 3 اللہ کی امید۔ محبت، خوف، رجا۔ جیسے گاڑی کے اگر 3 پہیے ہیں تو یہ 3 پہیے ہیں آپ کی عبادت کے۔ جب بھی آپ عبادت کریے اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ سے محبت کرتے ہوئے کریے، ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو، ساتھ ساتھ امید بھی ہو۔ كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، اللہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تھے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے عبادتیں کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ عبادت کریں گے یہ 3 چیزوں کا، یہ 3 انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایک کو زیادہ فورس دے رہے ہیں تو آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ تینوں برابر ہو، جتنی آپ کے پاس اللہ کی محبت ہے اتنا ڈر بھی ہو، اور جتنا آپ ڈرتے ہیں اتنی امید بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کہیں محبت زیادہ ہو جائے آپ کے دل سے ڈر ہی نکل جائے۔ ابھی آپ دیکھیں گے صوفیت نے اس میں کیسے کھیل کھیلے ہیں۔ یا پھر خوف اتنا نہیں بڑھ جائے کہ آپ کے دل سے محبت ہی نکل جائے، نعوذ باللہ۔ یا پھر خوف بھی چلا گیا، محبت بھی چلی گئی، صرف امید لگا کے بیٹھے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تینوں پراپر ہے نا، پراپر جو ہے ویٹس کے ساتھ ہونی چاہیے، تب جا کے عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 کنڈیشن سن لیجیے گا۔ 6 کنڈیشن یہ ہے کہ عبادت کسی بھی حالت میں انسان سے ساقط نہیں ہوتی۔ یعنی
آدمی چاہے جتنا بھی نیک بن جائے، جتنا ہی اللہ کو پہچان لے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں عمر کے اس موقع پر پہنچ گیا ہوں، اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میں کوئی عبادت نہیں کروں گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آدمی مرتے دم تک عبادت کرتا ہے. آدمی چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اتنا نہیں ہو سکتا جو انسان کے حدود سے باہر ہے. جتنا بھی عبادت کرے گا اتنا ہی کرے گا. تو یہ 6 کنڈیشنز ہیں، اسے غور سے یاد رکھیے گا. اب چلیے یہ کنڈیشنز آپ نے سن لیے، تو اس کے بعد تصوف کے اندر اس میں کیسے کھیل کھیلیں، ان کے پاس عبادت کیسی ہے یہ بھی آپ جان لیجئے گا. ان کے پاس پہلا نقطہ یہ ہے کہ تصوف میں عبادت صرف محبت پر ہوتی ہے. وہ ڈرتے نہیں ہیں، امید نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ان کی کتابوں میں عام، ان کے باتوں میں عام ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہمیں جنت جہنم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے. یہی رٹا ہوگا ان کا. تو انہوں نے محبت کو زیادہ فوکس کیا، ڈر ان کے دل سے نکل گیا، ہے نا. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ایسے کفریہ جملے کہتے ہوئے سنا، اگرچہ کہ ظاہری طور پر محبت دکھ رہا ہے لیکن وہ الفاظ کفر کے ہیں. تو صرف محبت کی طرف زیادہ زور، ڈر ختم، امید نہیں، صرف محبت کی بات کرنا، یہ ان کے پاس ہے. ان کی عبادتیں آپ دیکھیں گے تصوف میں اسی پر زیادہ فوکس ہوگا. محبت کو لے کر آئیے. اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا، ان چیزوں کو وہ کم کر دیتے ہیں. یہ ان کی عبادتوں میں پہلی مخالفت. دوسری مخالفت یہ ہے کہ یہ عبادت کے لیے قرآن و حدیث کو چیک نہیں کریں گے. کون سی بھی عبادت ہے نہیں، یہ نہیں چیک کریں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا، فلان چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا، یہ چیک نہیں کریں گے. ان کے پاس چیک کیا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا آقا ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، وہ انہیں کیا سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیسے عبادت کو سلیکٹ کرتے ہیں. ایک مزے کے حساب سے، مزے کے حساب سے وہ کہیں گے بھائی اس میں یہ کریے گا آپ کو یہ ہوگا، فلاں کریے گا آپ کو انٹرسٹ آئے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. تو عبادتیں ان کے پاس کیا ہیں، ان کے من مرضی کے ہیں، کتاب و سنت کے اندر یہ اسٹرکٹ نہیں کرتے. جیسا کہ آپ نے حدیث سن لیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں لگا ہے، ہمارا مہر نہیں لگا ہے، وہ مردود ہے، یہ اسے مانتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ بھئی کبھی بھی کوئی بھی عبادت شروع کر لیں گے، آپ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں ہے، تو کہیں گے کہ بھئی کرنے میں کیا غلطی ہے. ہمارے یہاں عبادت کا دروازہ بند ہے، ان کے یہاں عبادت کا دروازہ کھلا ہے. وہ صرف یہ چیک کریں گے کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں اچھا ہے کہ برا ہے. اچھا ہے تو کر کے جاؤ، کیوں رکتے کیوں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وہ کہیں گے بھائی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے تو کر رہے ہیں، مستحبات میں سے ہیں، ہے نا. اب جیسے دیکھیے میلاد النبی کا منانا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی نہیں منایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین کسی بعد میں لوگوں نے شروع کیا، کہیں گے منانے میں کیا غلطی ہے. وہ تو لوگ اپنے برتھ ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برتھ ڈے مناتے ہیں، تو پھر ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسول، کیا ہم ان کا برتھ ڈے نہیں منائیں گے؟ جملے کی ادائیگی دیکھیے، کیونکہ ان کے اندر یہ سوچ پڑی ہوئی ہے کہ عبادت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مخالفت میں نہ ہو وہ کرنے میں کوئی غلطی نہیں. فرق ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں ہے، کوئی ایڈیشن نہیں، کوئی سبٹریکشن نہیں. وہ کہیں گے کہ بھئی ایڈیشن سبٹریکشن کریے، چیک کر لیے کہ کتاب و سنت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. فاتحہ پڑھنا، آپ کہیں گے کہ بھائی کہیں گے اچانک شروع ہو گئے فاتحہ پڑھنا، ہے نا، جسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں گے بھائی سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے، یہ تو قرآن کا تو سورہ ہے نا. کیا سوچ اندر کام کر رہی ہے؟ یہی کہ بھائی صاحب عبادت ہم اپنے طور سے کر سکتے ہیں اگر اچھا ہو تو. اگر ایسا ہوتا تو ہوتا کیا کہ ہر آدمی اپنی اپنی اچھی چیزوں کو ایڈ کرتے جاتا، حقیقی چیزیں گم ہو جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اور صحابہ تابعین نے ان چیزوں پر شدت کے ساتھ نکیر کیا. ایسے ہی روایتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی غلام تھا، کھا رہے تھے، تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھایا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھایا. ابن عمر نے کہا کہ نہیں،
صرف بسم اللہ کہو. انہوں نے کہا بھائی الرحمن الرحیم ایڈ کرنے میں کیا دقت ہے, یہ اللہ ہی کے تو نام ہے. کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ سکھایا ہے. کھانے کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بسم اللہ سکھایا, تو اتنا ہی بولیے, آپ ایکسٹرا کیوں ایڈ کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اندر اچھی بھی چیز ہو, عبادت میں وہ ایڈ نہیں کرتے تھے. عبادت میں وہ ایڈ نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسے ایڈیشنز کو بدعت کہا جاتا ہے. ایسے ایڈیشنز کو بدعت کہا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ان کے پاس بعض لوگ آئے, آ کے کہنے لگے مسجد میں بعض لوگ نئے آئے ہیں, وہ کچھ نئی حرکتیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں, اطراف لوگ بڑے ہیں, ان کے پاس چند کنکریاں ہیں, اور یہ کنکری ڈال کے کہتے ہیں سبحان اللہ, تو سب ان کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں. دوسرا ڈالا, کہا سبحان اللہ, سب سبحان اللہ کا. تو سیدھا عبداللہ بن مسعود آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو باہر نکلو. سب کو باہر بھگایا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں اور تازہ ہیں, استعمال کردہ چیزیں ابھی تک تازہ ہیں, اور تم نے دین کے نام سے بدعتیں شروع کر لی. وہ کیا ان لوگوں نے تو سبحان اللہ ہی کہا, الحمدللہ ہی کہا, اس میں غلطی کیا تھی؟ یہ تو قرآن حدیث کے الفاظ ہیں. عبداللہ بن مسعود نہیں, اس طریقے سے نہیں سکھایا گیا ہے, اس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے تعلیم نہیں دی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں عبادت ممکن ہو سب کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی ہے. عبادت کی اتنی عبادتیں سکھا کر چلے گئے کہ اب اس میں ایڈ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان کے یہاں کیا ہے کہ بھائی صاحب اگر یہ قرآن حدیث کے الفاظ ہیں, قرآن حدیث میں اس کا بیس ملتا ہے, تو ایڈ کرنے میں کیا غلطی؟ اس لیے آپ کہیں گے کہ بدعت, وہ مانیں گے ہی نہیں. آپ ایک طرف بولتے رہیں گے بدعت بدعت, وہ کہیں گے کہ نہیں اچھی بات ہے, فاتحہ قرآن ہی تو ہے بھائی صاحب, تم وہابی ہو, تم کبابی ہو, تم شبابی ہو, شروع ہو جائیں گے, ہے نا. ایک کانسیپٹ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ, اور یہ ان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو تصوف نہیں کھڑی ہو سکتی. اگر آپ یہ کہہ دیں گے جتنا ہی ہے اتنا ہی کریں, تو پھر یہ نئی نئی چیزیں نہیں شروع ہو سکتی. یہاں سے ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں, یہاں سے وہ اپنے مرید بناتے ہیں, مریدوں کو نئے نئے اذکار سکھاتے ہیں, اورات سکھاتے ہیں, ہے نا. وہاں سے ان کا سب کچھ چلتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا, ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے, بہت ہی اہم نقطہ ہے, کیونکہ آپ ان لوگوں کو سمجھنا ہے تو ان کے افکار سمجھیں, ان سے گفتگو کرنا ہے تو یہ کیا سوچتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا, تاکہ آپ صحیح جواب دے پائیں. ورنہ آپ ایک جواب دیں گے, وہ کہیں گے بھائی ہمیں کرتی ہی نہیں ہے. یہ ہو گیا ان کی دوسری مخالفت. تیسری مخالفت کیا ہے؟ اسی سے جڑی ہوئی ہے, وہ اوراد, ذکر و اذکار جو اوراد ہے نا, ان کا ایک شیخ ہوگا, وہ انہیں بتائے گا کہ بھئی یہ ورد پڑھو. آپ اچانک سلام پڑھیے 1000 مرتبہ. کیوں پڑھے بھائی؟ پڑھو, پوچھو مت, ہے نا. سلام کہنے میں کیا غلطی ہے بھائی صاحب؟ قرآن کا لفظ ہے تو بولو, کہ دقت کیا ہے؟ 1000 مرتبہ بولو. یا اب اس میں ہے نا, صوفیت کے پاس کئی طریقے ہیں. ہندوستان میں 4 سلسلے مشہور ہیں. ایک ہے سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سلسلہ سہراوردیہ, اور سلسلہ نقشہ بندیہ, ہے نا. یہ 4 مشہور سلسلے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑے بڑے بادشاہ ان چاروں میں سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں اگر کسی ایک دیندار کو آپ دیکھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون سی جماعت ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے آپ کون سی جماعت. آپ کہیں گے بھائی میں کون سی جماعت مانتے نہیں. فوراً پوچھیں گے بھائی آپ اسے بدعت مانتے کہ نہیں مانتے, ہے نا. آپ کہیں گے بدعت, ہاں آپ وہ ہیں, فوراً آپ کو کنیکٹ کر دیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے. کوئی آدمی کامن ہو ممکن نہیں ہے, اور ایک زمانے میں ایسا ہی تھا کہ فوراً چیک کریں گے, کہیں گے کہ آپ کس سلسلے کے ہیں, کس طریقے کے ہیں آپ. میں نقشہ بندیہ ہوں, ہے نا, میں چشتیہ ہوں, میں سہراوردیہ ہوں. یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ آپ ان چاروں میں گھومتے رہیں. ہندوستان میں نقشہ بندیہ اور قادریہ چشتیہ, یہ 3 سلسلے بہت زیادہ آج بھی ہیں. ان لوگوں کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ آپ 1,00,000 مرتبہ بھی کہیے کہ بھائی حدیث کے معنی, پہاڑ میں پتھر چھوڑا مارے تو آپ جو ہے نا بے اثر ہوتا ہے, بالکل ویسے ہوتے ہیں. اتنا انہیں جام پیک کر دیا جاتا ہے, اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سال ہا سال 100 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے. تو انہیں توڑنا ہے نا آسان نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے. ہم آپ جیسے سوتے رہیں گے تو ہوگا نہیں. جب تک آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے بولتے نہیں, جب تک ان کے غلطیوں کو نہیں بتاتے, جب تک آپ علم حاصل کر کے ان چیزوں سے گفتگو نہیں کرتے, یہ نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجیے آپ, وہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوں گے.
وہ الگ پیرلل، جیسے گورنمنٹ چلتی ہے نا، پیرلل ایک دین چلتا رہے گا. تو ان کے جو شیخ ہیں وہ انہیں اوراد سکھائیں گے، ہے نا. وہ کچھ بھی ہو فوراً شیخ سے رابطہ کریں گے، اور ان کے جو شیخ ہیں جن کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کیا ہوا ہے وہ کہ بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے، مجھے سر کا درد ہے، کہیں گے کہ اسے 100 مرتبہ پڑھو. مجھے پیٹ کا درد ہے تو یہ ورد 1000 مرتبہ کرو، یہ ہے نا یہ کرو. نماز کے بعد پڑھو، کہو یا قوی یا قوی یا قوی. دیکھتے نہیں آپ سلام پھر دیں لوگوں کو، السلام علیکم. یہاں ماتھے میں 11 مرتبہ یا قوی کو کہو گے طاقت آئے گی آپ کو، ہے نا. زلزلے آئیں تو دیوار میں یا قوی لکھ دیجیے، زلزلے نہیں آئیں گے، ہے نا. تو اس طریقے سے اللہ کے ناموں کو اوراد جو ہیں، یہ جو طریقے کے جو شیخ ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ ہے نا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، وہ ایک صاحب کو ایک ورد سکھا رہے ہیں. کیا ہے ورد؟ ورد یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یا ستار یا ستار یا ستار، آپ کی مصیبت ٹل جائے گی. میں انہیں بلا کے بولتا ہوں کہ بھائی صاحب، مصیبت جب آتی ہے اسے ٹالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سکھائی ہوئی دعا ہے، یہ آپ کے شیخ نے دیا ہوا ورد ہے. آپ کون سا آپ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو مانے گا ہی نہیں، وہ آپ کی بات سنے گا نہیں، وہ 70,000 مرتبہ کہے گا، لیکن یہ دعا وہ یاد کرنا کبھی گوارا نہیں کرے گا. حالانکہ ایسی دعا ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو سجیسٹ کیا ہے جو رات ان کی پوری کایا پلٹ گئی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہا کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں، کل صبح مجھے ارسٹ کیا جانے والا ہے، اور میں نے میری بیوی کو طلاق دے دیا ہے، پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہیں، میں خطرناک مصیبت میں ہوں، کیا کروں کیا کروں. میں نے کہا کہ صاحب استغفر اللہ پڑھتے رہو، اس دعا کو پڑھتے رہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ، جو مصیبت میں ہوں اس میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مرحلہ سامنے لے کر آ. انہوں نے مجھے فجر کے بعد فون کیا، کہا کہ میں پڑھتا رہا رات بھر اور یہ ساری مصیبتیں ایسے اڑ گئی گویا کہ تھی نہیں. تو احادیث کے اندر جو اوراد، جو اذکار ہیں، یہ بہت ہی پاورفل ہیں، ہے نا. لیکن یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ سنت پر عمل کرنے والے بہت ہی کم دکھتے ہیں، ان لوگوں کو بہت ہی کم دکھتے ہیں. اگر آپ گھر سے نکلے، ہے نا، انہیں یہ پڑھا جائے گا کہ ان کے شیخ کہیں گے کہ بھائی آپ گھر سے نکلیں تو یہ ذکر کرو، ہے نا، فلاں چیز کی جو ہے 100 مرتبہ نکلو، اس کے بعد آپ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھایا ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. کوئی مصیبت آتی نہیں آپ کو، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوئی دعا. آپ لوگ کہیں گے کہ حضرت لمبا ہے، شارٹ کچھ بولیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ کریے آپ. بعض ایسی دعائیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ اکبر. یہ تو آپ کے سامنے پوری ملٹری ہے، یہ پوری ملٹری ہے. صبح شام پڑھ لیجئے، ملٹری آپ کے پیچھے سامنے ہے، کوئی کچھ کرے گا نہیں آپ کو. لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، لوگوں کو دکھایا نہیں. اور یہ جو طریقے کے جو چل رہے ہیں نا، ان کے دھندے چل رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو ہے نا پکے جاہل ہوتے ہیں. یہ جو شیوخ ہوتے ہیں، جو مشائخ لوگ کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، ایسے نرے جاہل ہوتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں. ایک مرتبہ میں نے کسی سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے شیخ سے گفتگو کریں. میں نے کہا لاؤ آپ شیخ سے بات کریں. تو شیخ آیا، میں نے پوچھا کہاں ہے شیخ؟ تو کہہ رہے سامنے کھڑے ہوئے، ٹی شرٹ جینس میں پورا شیخ ہے. ارے میں نے کہا کہ یہ کہ ان سے بات کریے آپ. تو میں بات کرنے بیٹھا، بھائی صاحب میں ایک وادی میں ہوں، ایک الگ وادی میں. وہ صاحب مجھے 125 مرتبہ کریں گے آپ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. میں انہیں ادھر سے لاک کر رہا ہوں، حدیث بول رہا ہوں، قرآن کیا نہیں چل رہا. وہ یہی بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب اللہ کو پہچانو، آپ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. میں نے کہا بھائی آپ کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو میں ایک طرف بولتا رہا، وہ طرف بولتے رہے، اور اس کے بعد لوگ بیچ میں تو چلے گئے وہ لوگ. تو یہ عزیز ساتھیوں، ان لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جو اذکار کتاب و سنت میں ہے، جو اگر ہم اس پر عمل کر دکھائیں، جیسے ہمارے سلف الصالحین کرتے تھے، اللہ اکبر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ برماتا ہے فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھتے تھے جب تک کہ سورج پورا طلوع نہ ہو جائے. اس کے اتنے اذکار وہ کرتے ہیں، اور وہ کھاتے بھی نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر، کہتے ہیں کہ یہ جو کر رہا ہوں اسی ہی کافی ہے، یہ جو کر رہا ہوں. اور اذکار میں واقعی اتنا زور ہوتا ہے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کی تیسری مخالفت ہے. چوتھی مخالفت یہ ہے کہ اولیاء کے حق میں غلو، ان کے بڑوں کے حق میں غلو، جو ان کے گھٹی میں. ان کے پاس ولی کون ہے؟ ہمارے پاس ولی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی وہ ہے
ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی کی زندگی اختیار کیے، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں کوئی ملال کی چنتا ہے. یہ ہمارے پاس ولی ہے. ان کے پاس یہ ولی ہے ہی نہیں، ان کے پاس ولی ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم جب بھی کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ولی ہے، کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم یہ ولی ہے. ارے یہ ایک صاحب بیڑی مارتے ہوئے سڑکوں میں پوری زندگی گزار دیے، کہیں گے کہ یہ ولی ہے. نماز نہیں پڑھے، پیشاب انہوں نے کپڑے میں کیا ہوا ہے، کہیں گے کہ نہیں ولی ہے. ارے بھائی صاحب آپ سوچتے کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا بٹھایا ہوا ہے، صد ان کے دماغ میں جو بٹھا ہوا یہ ہے کہ ولی ان کے پاس وہ ہے جس نے معرفت حاصل کی، جس نے معرفت حاصل کی. یہ معرفت کیا چیز ہے؟ دو چیزیں، ایک تو وہ معرفت ہو اور دوسرا وہ کرامت دکھائے. یہ دو کنڈیشن پورے ہو تو وہی ولی ہے ان کے پاس. آپ جو ولی بول رہے نہیں چلے گا ان کے پاس. آپ ہزار بھی ولی وہ کہیں گے کہ نہیں آپ کہیں اور کچھ اور بول رہے ہیں، ہم کچھ اور بول رہے ہیں، ہے نا. ان کے پاس یہ دو ہیں. ولی کو نے معرفت جان. معرفت کیا ہے؟ معرفت یعنی پہچان. معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ کو باقاعدہ کسی یہ جو آپ نے طریقے سنے ہیں، چشتیہ، سہراوردیہ، ہاں قادریہ، ان کے درمیان اختلاف ہے. انہوں نے مار کے آپس میں لوگ جھگڑتے ہیں، یہ تو الگ دنیا ہے سمجھیے. لیکن یہ ان کے پاس ہے نا معتبر طریقے. ان کسی ایک طریقے میں جائیے آپ، وہاں ایک ہوں گے مشائخ، ان کے ہاتھ میں باقاعدہ بیعت کریے. وہ آپ کو فوراً بیعت نہیں دیں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ کو ٹیسٹ کریں گے. آپ ان کے مجلس میں جائیں گے، ذکر و اذکار کی مجلس میں جائیں گے، ہے نا، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو بعد میں وہ آپ کے بیعت کو قبول کریں گے. اور جیسے ہی آپ نے بیعت کر لیا، یہ دماغ میں ڈال دیا جائے گا کہ آپ جیسے غسال کے سامنے میت ہوتا ہے ویسے آپ ہیں. جیسے چاہے گھمائیں گے. اب میت غسال کو پوچھتا نہیں ہے کہ آپ مجھے کیوں گزوا رہے، ایسے کیوں دھلا رہے ہو، یہ کیوں اتار رہے ہو، پوچھتا نہیں ہے. بیعت کرنے کے بعد مشائخ کے سامنے مرید ایسے ہو جاتے ہیں، بالکل لاک کر دیا جائے گا ان کو. آنکھیں ہیں لیکن دیکھیں گے نہیں، کانے ہیں سنیں گے نہیں، منہ ہے بولیں ایسے جیسے اللہ نے کہا نا ویسے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جائے کسی طریقے میں بیعت کریں. اور شروع کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مرحلہ ہوتا ہے. پہلے جو ہے نا کہیں گے بھائی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، روزہ رکھو. یہ پہلا مرحلہ ہے شریعت کا. اس کے بعد کا مرحلہ آئے گا طریقت کا. پہلے شریعت میں آپ پاس ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو شیخ کہیں گے کہ بھائی طریقت میں آ جاؤ. طریقت میں کیا ہے؟ نئے اورات سکھائیں گے، نئی عبادتیں سکھائیں گے، نئی حرکتیں سکھائیں گے. اس میں آپ کو ڈانس بھی سکھائیں گے، ہے نا. اس میں آپ کو ہے نا گانجا بیڑی وہ بھی مارنے آپ کو سکھائیں گے. یہ پوچھنا نہیں ہے نا، پہلے تو بول دیا آپ کو میت ہے کس میں غسل ہے، آپ پوچھیں گے کیسے؟ پوچھے تو پھر آپ بیعت کٹ ہو گیا آپ کا. تو پہلی شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے. ایک مدت جب آدمی طریقت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے معرفت کا درجہ ملتا ہے. اب جب معرفت کا درجہ ملتا ہے، یہ لیول میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے، حتی اتاک الیقین، اب یہ آدمی کو یقین آ گیا، اب کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاف بولیں گے. آپ اس سے کہیں گے کہ حضرت میں کئی لوگوں کو دیکھا ہو مسجد میں بیان کرتے رہیں گے، اذان ہوگی اٹھ کے چلے جائیں گے. ارے بھائی صاحب نماز جاؤ تمہیں پڑھو جی. ہم لوگ حرم میں پڑھتے ہیں نماز. ارے ہم باقاعدہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. بہت سارے واقعات لکھ کر رہا ہوں، وقت تھوڑا میرے سامنے. تو بہرحال یہ جو ہے معرفت ہے، یہاں پر آدمی پہنچتا ہے تو اسے یقین آ گیا، اب وہ کوئی عبادت نہیں کرے گا، اب وہ ولی بن گیا ہے، وہ ولی ہے. اب اسے کرامت دکھانا ہے. ان کے پاس ولی کے لیے کرامت دکھانا شرط ہے. اگر کوئی ولی کرامت نہیں دکھائے گا مانیں گے نہیں ولی نہیں. وہ کرامت اسے دکھانی ہے، کچھ نہ کچھ نیا گیم دکھانا پڑے گا، ورنہ آپ کو مانیں گے نہیں. وہ معرفت اور کرامت یہ دو دکھائے گا تو ہی ولی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن نے اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی کی جس نے زندگی اختیار کی وہ ولی ہے. وہ ولی ہے. انسان جتنا ڈرتا ہے اللہ کے پاس وہ ولی ہے. اللہ کا جب ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا منہ، جو بھی آپ حدیث میں سنتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو احسان کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، ایسی عبادت کر رہا ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اسے نہ طریقت کی ضرورت ہے، نہ معرفت کی ضرورت ہے، نہ یہ خزعبلات کی ضرورت ہے. یہ کتاب و سنت کے ذریعے سے اس مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے. یہی ہمارے پاس ولی ہے. نہ وہ کرامت دکھانا ضروری ہے، نہ ہے نا وہ اپنے آپ کو ولی بولتے ہوئے گھومنا ضروری ہے. مجھے ایک اعلان آیا، کہا گیا کہ بھائی فلاں ایک کالج میں سیمینار ہے،
فلاں ٹاپک ہے، اس میں اتنے لوگ ٹیک پارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں آدمی ہے، نیچے ان کا ڈیزگنیشن ہے کہ یہ فلاں کالج کے پروفیسر ہیں، فلاں ہے یہ فلاں رائٹر ہے، فلاں ہے فلاں، نیچے 4 لوگوں کے نام ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ولی 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 ولی، ڈیزگنیشن ولی ہے. ارے ڈیزگنیشن ولی ہے، وہ فکسڈ ہے، وہ حساب ہے نا، ولی جو ہے انہیں سرٹیفکیٹ دے دی گئی. یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آ گیا ان کے پاس، انہوں نے کرامت دکھا دیا، ان کے شیخ الطریقہ نے بول دیا کہ بھائی یہ ولی ہے، اس کے بعد وہ ولی ہے. اس کے بعد وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، وہ سڑکوں میں سگریٹ ماریں گے، ہے نا، پبلکلی بوسہ لیں گے، پوچھیں گے کہ معرفت کا بوسہ ہے. ہاں صحیح. اور آپ دیکھتے نہیں کہ جو ہے ڈانس کرتے رہیں گے، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں اور یہ نپٹیں گے سب کو، کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہے بھائی معرفت کا لپٹنا ہے تمہیں، کیا جی معلوم، جاؤ جی ہٹ کے، ہے نا. صحیح، یہ جو ہے چل رہا ہے، اسی مانتے ہیں بھائی صاحب. آپ سے کہا جاتا ہے کہ ڈونیشن تو آپ دیتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے گھر کے کام ہے فلاں کا. ان کے ہاں جب شیخ الطریقہ کہتے ہیں کہ دے دو تو گھر لکھ کے دیتے ہیں. وہ بولیں گے بھائی آپ گھر لکھ کے دو، جابا لکھ کے دے کے چلے آتا، نہیں چلے گا، ختم، بیٹ ٹوٹ جائے گا. ان کے ہاں جو ہے ڈونیشنز کروڑوں کے جمع ہوتے ہیں، اور ان کے آپ کے جیسے جب بینڈ سن کے چلے نہیں جاتے. بینڈ میں جب ایک ڈائلاگ مار دو پیسے اڑانا ہے نا، پیسوں میں جو ڈبا دے. یہاں تک حضرت کو میں نہیں چاہ رہا بھائی، ہو رہا ہے یہاں تک جو ہے پیسوں میں ڈبایا جاتا ہے. یہ ان کے ہاں نارمل ہے. ایک مرتبہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو میں گفتگو کر رہا تھا، میرے سامنے وہ صاحب ہے نا اسی طریقے کے، کہیں وہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک مجلس کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے. ایک مجلس کا جو ہے نارمل بجٹ 1 لاکھ روپے ہے، اس میں باقاعدہ چند لوگوں کو لایا جائے گا جو سامنے سے تکبیر کہیں گے، کچھ ڈائلاگ مارے کہیں گے نعرہ تکبیر، ہے نا، سب چیخیں گے. یہ باقاعدہ انہیں پیسے دے کے لایا جاتا ہے، مجلسوں کو بنایا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ آئے، ہمیں آئے بول دیا، آپ جو بھی بولا حضرت سن کے چلے گئے، یہ قصہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے یہاں. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، ان کے ہاں جو ہے ہم جو ولی کہتے ہیں وہ ولی ان کے پاس ہے ہی نہیں، کہیں دور کا معاملہ ہے. تو ان کی ذہن میں کیا بات ہے سمجھیے، وہاں پر بات لگائیے، بولیے کہ بھائی صاحب ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے. ولی آدمی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے. ان کے ہاں نہیں، ولی بولے گا، جیسے نبی بولتا نا میں نبی ہوں، ان کے پاس ولی بولے گا میں ولی ہوں. اسی لیے تو بینر کے آپ نے سنا کہ ولی ڈیزگنیشن ولی لکھ رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ بولتا ہے باقاعدہ کہ میں ولی ہوں، میں نے کرامت دکھایا ہے. اب یہ کرامت کی باتیں آپ شروع کریں گے نا، میں فجر تک بول سکتا ہوں، اتنے سارے جو ہے باتیں ہیں عجیب و غریب جو ہے ان کی. تو یہ ہے ان کی چوتھی مخالفت، غلو. اور ان کے جو شیخ و طریقہ ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا ہے نا. دیکھیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے بارے میں ایک کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، اولیاء کی کرامات پر ایک بڑی کتاب لکھی گئی، لکھنے والے صاحب کا نام ہے نبہانی. اس میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ابن حجر گئے ایک صاحب کے پاس، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا. بخاری کی شرح انہوں نے لکھی 16 سال میں، بہت بڑے عالم ہے. حدیث اگر یہ کوئی نہیں جانتے تو حدیث ہی نہیں، او لیول کے آدمی ہیں. تو ان کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیخ الطریقہ کے پاس گئے جن کا نام تھا الفرغل. ان کے مجلس میں گئے اور جب انہوں نے یہ صاحب کو دیکھا تو ان کے دل میں بات آئی کہ یہ کون سا جاہل بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہے جاہل. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صاحب تھے یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا یا ظالم، اے ظالم، کہہ کے وہ ابن حجر کو اس نے خوب مارا. ارے مار کے خون ہو گئے وہ. اور اس کے بعد کہا کہ تیرے دل میں بات آئی، مجھے معلوم ہو گیا. تو دل میں سوچا، تو نے مجھے جاہل کہا نا، دل میں تو نے کہا کہ جاہل کیسا آدمی ہے، تو یہ بات مجھے معلوم ہو گئی. یعنی ولی ایسے دل کی باتوں کو جانتا ہے. اور ہم تو بچپن سے عبد القادر جیلانی کے تو واقعات تو سنے ہوئے ہیں، کیا نہیں بتائیں آپ، ہے نا. وہ دستگیر ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ پھسل گیا تو ہاتھ دے کے پکڑ گئے، کہا کہ آؤ سیدھے، ہے نا. اسی لیے دستگیر کہا جائے، یعنی دست مطلب ہاتھ تھامنے والا، اعوذ باللہ. تو یہ جو کرامات غلو ہے نا، یہ ان کے یہاں اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے بغیر ان کی کوئی مجلس چلتی نہیں. یہ جب تک نہیں بولتے انہیں مزہ نہیں آتا. جب اس میں جتنا مسالہ لگا کے بولیں اتنا مزیدار مجلس ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. یہ ان کی چوتھی مخالفت ہے. پانچویں مخالفت کیا ہے؟ ان کے پاس ناچنا، میوزک سننا اور اس کے بعد طبلہ مارنا، ہے نا، تھالیاں پیٹنا، یہ سب حلال ہے. اب جائے نیٹ میں کوئی بھی صوفی ماریے، وہاں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی داڑیاں، سب ڈانس کر رہے ہیں، اعوذ باللہ، سب ڈانس کر رہے ہیں.
کود رہا ہے آدمی، ناچ رہا ہے آدمی، سب ناچ رہا ہے، عورت مرد سب ناچ رہے ہیں. ان کے یہاں میوزک سنا جا سکتا ہے، میوزک ڈالتے ہیں، ڈی جے مارتے ہیں، سب کو دیے ہے نا. اور اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے نا کوئی فلمی گانے میں ایک نعت سیٹ کریں گے، آپ نعت سنیں گے تو کہیں گے بھائی میں نے کہیں باربر شاپ میں سنا ہے اسے، ہے نا. تو معلوم ہوگا کہ نہیں فلمی، ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گانے میوزک جو سن سکتے ہیں. تو جو چیزیں حرام ہیں ان کے یہاں سارے حلال ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو موڑنا چاہیے، بعد میں ہم انہیں شریعت میں لے جائیں گے، بعد ہمیں طریقت میں لے جائیں گے، لیکن انٹری پوائنٹ میں یہ چیزیں چاہیے. کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں وہ کانسیپٹ نہیں کہ بھائی کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. یعنی مطلب یہ پیرل کوئی دین لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ جان لیجئے گا. اور آخر ان کے پاس جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آدمی معرفت کے درجے کو پہنچتا ہے وہ ساری عبادتوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں جو ہے کوئی عبادت نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بے نمازی ہے نا، وہ گانجا پھونکتا ہے، سگریٹ مارتا ہے، سڑکوں میں پڑا ہوا ہے، اسے یہ باقاعدہ ولی کہیں گے. مرنے کے بعد اس کے لیے یہ چند باتیں تھیں عزیز ساتھیوں تصوف کو لے کر، اور ایک بہت ہی وسیع اور واسع سبجیکٹ ہے، اس کے ہر گوشے پر غور کرنا چاہیے. اور ہم اور آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہی جاننا، کسی بھی حالت میں جاننا چاہیے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، قریبی لوگ، اڑوس پڑوس، انہی سے ہم گھرے ہوئے ہیں، انہی سے ہم گھرے ہوئے ہیں. اور آپ جو ہے آپ کسی بھی اپنے خاندان والے کے پاس جائیے، ان کے گھر میں توغرا دیکھیں گے، آپ نیمبو نارل کھانے پینے کی چیزیں سب لگا کے رکھے رہیں گے. یہ الگ بات ہے، میں نے کئی لوگوں کہا بھائی نارل نکالو سالن بناؤ، لگا کے کیوں اوپر کے ہو، نہیں یہ لگانا ضروری ہے ورنہ حضرت کا مار پڑ جائے گا، ہے نا. اس کے بعد اسی چیزوں میں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل آف دا لائف ہے. تو ان کے بارے میں تفصیل سے جاننا، کہاں خلط ملط ہو گیا، کہاں بیماری ہے، ڈائگنوس کرنا چاہیے. جیسے آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ بیماری کو ڈائگنوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو دکھتا کچھ ہے، اندر کچھ اور ہے. بالکل ان لوگوں کے بارے میں تفصیل جانا ہے. پھر کبھی موقع ملے تو ان ساری چیزوں کو لے کر بیٹھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق ضرورت کرے گا انشاءاللہ. کفر، زنادقہ انہیں کہتے ہیں، زنادقہ. جی ہاں جی ہاں، وہ جو حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ورجله الذي يمشي بها ويده التي يمسك بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. یہ پوری حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی فرض کے بعد نوافل کے عبادات کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. فرض کے بعد نوافل میں عبادت کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کا سننا بن جاتا ہوں، میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی وہ اگر مجھ سے کچھ بھی مانگے میں اسے دیتا ہوں، وہ اگر مجھ سے پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں. تو یہ حدیث میں آخری کا حصہ دیکھیے یہی کلیریفائی کرے گا. تو وہ آدمی اللہ ہی سے پوچھتا ہے، اللہ ہی اسے دیتا ہے. وہ آدمی اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہے، اللہ ہی اسے پناہ دیتا ہے. تو یہ آنکھ بننا، ہاتھ بننا، پیر بننا سے مراد یہ کہ یہ آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا. جب وہ اللہ کے اس لیول کو چلا گیا، قریب ہو گیا، تو وہ تقوی کے اس مرحلے کو پہنچ گیا، احسان کے اس مرحلے کو پہنچ گیا، تو اس اپنے آنکھوں کو برائی میں استعمال نہیں کرے گا، اپنے کانوں کو برائی میں استعمال نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ پیر کو برائی میں استعمال نہیں کرے گا. یہ معنی ہے اس کا معنی یہ ہے. یہی شراح نے، یہی تفسیر کرنے والوں نے اسی کی جو ہے تشریح کی ہے. اب یہ لوگ اس کا الٹا ہی معنی کہیں گے کہ بھائی دیکھو طریقے میں ہے، اس کے بعد پہلے شریعت میں ہے، اور اس کے بعد جو نوافل کر کے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے طریقے میں.
اور طریقے میں آنے کے بعد وہ آتا ہے معرفت میں. معرفت میں ہی کیا ہوتا ہے؟ کان، یہ جو آپ نے سنی، یہ معرفت میں ہو جاتا ہے. یہ ان کے ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ان کی سمجھ ہے. ایسی کسی سمجھ سلف الصالحین موجود نہیں تھی. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا احادیث کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیے؟ جیسے سلف الصالحین نے سمجھا ہے. آیات کے معنوں کو سمجھنا ہے تو ویسے سمجھیے جیسے سلف الصالحین نے سمجھا ہے. ورنہ آیت کو الگ کریں گے سلف الصالحین کے سمجھ سے، احادیث کو آپ الگ کریں گے تو کوئی بھی جو بھی اپنے من مانی کے معنی اس میں ٹھونس سکتا ہے. تو اس حدیث کا معنی یہ کہ آدمی وہی کرے گا جو حلال ہے، برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ تقوی کے اس مرحلے کو یہ پہنچ جاتا ہے. یہ معنی ہے اس کا، واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم انہیں بلاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ شریعت میں ہیں، آپ لوگ کیا جانے طریقت کیا ہے، آپ لوگ کیا جانے معرفت کیا ہے. تو آپ انہیں سیدھے سیدھے بتائیے کہ بھائی شریعت کا راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، صحابہ بھی اسی راستے میں تھے، تو وہ جنت حاصل کر چکے ہیں. آپ جو راستہ بول رہے ہیں اس میں پتہ نہیں گارنٹی کہاں لے کر جائیں گے لوگ. یہ راستے کو کون اپنا کے جنت حاصل کیے ہیں بتائیے آپ؟ کون تھے جو ہاتھوں میں بیعت کرتے تھے اور اس کے بعد شیخ کے اورات پڑھتے تھے، فلاں پڑھتے تھے، فلاں پڑھتے تھے؟ پتہ ہی نہیں راستہ کہاں ختم ہونے والا ہے. میں جس راستے کو بلا رہا ہوں تو کنفرم ہے صحابہ تابعین کا راستہ، وہ تو سیدھے جنت کو لے جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم. سوال کریں گے کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک غیر طبعی چیز ہونا، یعنی نیچرلی ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ سے ثابت ہے، تبع تابعین ثابت ہے. جیسے عمر بن خطاب سے ثابت ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ساریہ ابن جبل. ساریہ ایک صحابی تھے، وہ کسی ایک علاقے میں لڑ رہے تھے. تو جب لڑائی کے دوران اچانک وہ پھنس گئے تھے تو انہیں آواز سنائی دی، کہا گیا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو صحابی پلٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی طرف جائیں گے تو بچ جائیں گے. تو وہ اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑ کی طرف چلے گئے. واپس آئے مدینے میں، آ کر کہا کہ میں نے لڑائی کے میدان میں آپ کی آواز سنی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو مومن جب تقوی اور احسان کے اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی اللہ مدد کرتا ہے، اس کی اللہ مدد کرتا ہے. جیسے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کئی ایسے صحابہ تھے جنہیں شیروں نے، جانوروں نے راستے بتائے. اور ایسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ بعض صحابہ پانی پر بھی چڑھ کر گئے ہیں. تو کرامات ہوتے ہیں جو نیچر کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں چلتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو جی ولی میں دکھا تو دیکھو کرامت، آؤ. ایسا کوئی بولتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر ہو گیا تو اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرتے ہیں، اس پر جو ہے غرور، اس پر جو تکبر نہیں کرتے. نعوذ باللہ، ان لوگوں جو اتنا غرور ہے نا، کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں. اب انہیں پتہ نہیں کیسے کنفرم ہو گیا کہ ولی ہیں. ارے ان کے پاس نہ عبادت ہے نہ علم ہے، اور فلاں نے کہا کہ وہ فلاں ہے تو اس کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو جو ہے نچلے نظر سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے. متقی کو جو ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کیا معاملہ ہے. وہ یہ اور اس کے اللہ کے تعلقات ہوتے ہیں. اس کے اندر جو تقوی ہے، اس کے اندر جو ڈر ہے، اس کے اندر جو حرام سے بچنے کا جو مادہ ہے، حلال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. آدمی چھپا کر کرتا ہے. عبادتیں اس وقت پختہ ہوتی ہیں جب وہ چھپ کر کرتا ہے. آدمی اس کا دکان ڈالتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو کرامت ہے یہ انسان کسی بھی ایک ولی سے سرزد ہوتی ہے، انہی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، انہی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہر بار وہ کرامت نہیں دکھا سکتے. اب ان لوگوں کا کیا ہے کہ ہر بار دکھائیں گے کرامت. جیسے موسیٰ کا عصا ہے، ڈالی سانپ بن گیا، ویسے ان کے پاس کرامت جب چاہے ہوتے رہیں گے، فوراً دکھائیں گے، ہے نا. اس میں بہت سارے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن جو ہے میں اسے پرہیز کرنا وقت ہوا چاہتا ہے. آخری سوال لے لیں گے انشاءاللہ. آپ بولیے. عادت. سوال ہے کہ لمبا چوڑا سوال کر رہے ہیں، ہے نا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان میں سوال اب تک کیوں نہیں آیا، ہے نا. ہر سال جو ہے ہمارے یہاں بعض سوالات جو ہے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس کے جواب بھی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو تراویح ہے جسے آپ قیام اللیل کہیے، تہجد کہیے، یہ بخاری کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی
1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اور 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اور لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہ یہ چیز تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر مشقت ہو جائے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، تو تراویح پڑھانے کی گنجائش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی نہیں کیے کہ فرض ہو جائے گا۔ اب ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایسا ہی تھا، اور عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ جب بھی مسجد میں آتے رمضان میں، دیکھتے کہ 4 لوگ ایک جماعت کر رہے ہیں، اس طرف جو الگ الگ جماعت کھڑے ہوئے ہیں، الگ الگ لوگ جو ہے جماعتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ کے چلا گیا، کوئی آتا ہے پھر جماعت بناتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جماعت بنانے کا سسٹم تھا۔ کوئی کسی کے پاس جو ہے فرض چھوڑ گئی، آتا بھی کہتا ہے چلو جماعت پڑھ لیں گے، تو جماعت کیا ہے وہ لوگ بنایا کرتے تھے، تو مسجد میں آتے تھے لوگ، الگ الگ جماعت بنا کے چلے جاتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کیا، کہا کہ بھائی الگ الگ جماعتیں کیوں بن رہی ہیں، چلو ہم ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کی امامت میں جمع کر دیا۔ اب وہ کتنی رکعت پڑھاتے تھے اس تعلق سے ضعیف روایتیں ہیں، یہ جو 20 کا جو کنفرمیشن ہے کسی کو نہیں معلوم، وہ کتنی رکعت پڑھاتے تھے، یا پھر تمیم الداری 8 پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے پڑھنے والے چلے گئے تو پھر اور ایک جماعت ہوتی تھی، وہ جو ہے ابی بن کعب پڑھاتے، وہ پھر 8 رکعت پڑھاتے، ان کے پیچھے پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نہیں پڑھے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہ کون سے نمبر پر انہوں نے جمع کیا، اس تعلق سے اختلاف ہے۔ البتہ احادیث جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہی سٹینڈرڈ ہے، یہی سنت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض احادیث سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اس میں اگر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر صلاۃ اللیل مثنی مثنی وَإِذَا خَشِیَ أَحَدُکُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، ایک آدمی رات بھر نماز پڑھنا چاہتا ہے، 2 پڑھتے جائے، اگر اسے صبح ہونے کا خدشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ لے۔ تو رات بھر پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو ایکسٹرا اگر آدمی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کے ساتھ اسٹرک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے تھے تو کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھی، اس کا پورا حق ادا ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایسا کوئی موضوع نہیں جس پر ہم کو جھگڑنا اور اختلاف کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔